السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں جس واقعے کا ذکر کریں گے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 5000 سال بعد تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی صبر کی کہانی ہے، اللہ پہ توکل کی کہانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تمام انسانوں کی طرف نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ وہ صرف اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کو ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور صرف تقریباً 80 لوگ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ، اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اگر تم یہ سب کرو گے تو وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ ان کی قوم نے جواب دیا کہ اے نوح، ہم تو تجھے اپنے جیسا ہی انسان دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا کام نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا نہیں چھوڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب بھی اپنی قوم کو بلایا، ان کی قوم اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتی اور کپڑوں سے اپنے آپ کو چھپا لیتے۔ ان کی قوم بہت زیادہ تکبر کرنے والی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو علانیہ اور چھپ کے ہر طرح سے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، وہ یقیناً بہت رحم کرنے والا ہے، تم پر آسمان خوب برسے گا، تمہیں خوب مال اور اولاد میں کثرت ہوگی۔ لیکن ان کی قوم پھر بھی بتوں کی پوجا میں لگی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی کہی ہوئی کوئی بات نہ سنی اور نہ مانی، اور ان کو ایک دردناک عذاب نے آ گھیرا، اور ان کے بتوں نے ان کی کوئی مدد نہ کی۔ ان کی قوم نے کہا، اے نوح، اب بس کرو اور لے آؤ وہ عذاب جس کا تم کہتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ اے نوح، اب اس قوم میں اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس زمین پر کسی کافر کو رہنے کے لیے نہ چھوڑنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا اور بیوی ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ہماری نگرانی میں ایک کشتی تیار کرو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک کشتی کی تیاری شروع کر دی۔ کشتی کی تیاری کے دوران جب بھی ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اے نوح، یہ کشتی تم یہاں خشکی پر بنا رہے ہو، یہاں یہ کیسے چلے گی، یہاں کہاں پانی آئے گا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ایسے ہی ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، اور تم بہت جلد دیکھ لو گے کہ کس پہ رسوا کن عذاب آتا ہے۔ جیسے ہی کشتی کی تیاری شروع ہوئی، ان کی قوم پر چھوٹے چھوٹے عذاب آنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، کشتی میں اپنے گھر والوں کو، ایمان والوں کو اور ہر جاندار کا ایک جوڑا لے کر داخل ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور زمین سے پانی پھوٹنے لگ گیا، آسمان کو حکم دیا اور آسمان سے پانی برسنے لگ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جن جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا، ان کو لے کر کشتی پر سوار ہو گئے اور وہ کشتی پانی میں بہنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دور کھڑے اپنے بیٹے کو دیکھا اور اس کو آواز دی کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، تو اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے سوا اور کوئی بچانے والا نہیں۔ اتنے میں ان کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور ان کا بیٹا ڈوب گیا۔ وہ طوفان اتنا شدید تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لہروں کے ساتھ اپنا رخ بدل لیتی اور ان کی باقی ساری قوم پانی میں غرق ہو گئی۔ پھر وہ کشتی کافی عرصے بعد ایک پہاڑ کے ساتھ جا کر رک گئی اور حضرت نوح علیہ السلام سب کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب پہاڑ سے اترو اور شہر میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب پہاڑ سے اترو اور شہر میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے باقی 3 بیٹے بچے تھے، جن سے باقی نسل انسانی چلی اور قیامت تک انہی سے چلتی رہے گی۔